سعودیہ میں ایک شخص تھا جو مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا، اے میرے رب مجھے عطا کیا جائے، میں محتاج ہوں، میں مفلس ہوں اور پریشان ہوں۔ اور اس کی صورت حال یہ تھی کہ اس کی بیوی ہاسپٹل میں داخل تھی اور اس کا آپریشن ہونا تھا، اس کو پیسے چاہیے تھے، اور وہ کافی وقت سے رو رہا ہے، اے میرے رب تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، ایک تو ہی تو ہے ذات مجھے دینے والی۔ اور دوسری طرف اس مسجد کے ساتھ یہ گھر تھا جس میں ایک سعودی شخص، عربی شخص اپنی چارپائی پہ، اپنے بستر پہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نیند نہیں آ رہی، کبھی اٹھ کر ٹہلتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی کروٹ بدلتا ہے، نیند نہیں آتی۔ تو وہ اٹھ کر مسجد میں جانے کے لیے چل پڑتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے نیند نہیں آ رہی میں 2 نفل ہی پڑھ لوں، اور آپ کے علم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دلوں کو بے چینی ہو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، سکون آ جائے گا۔ وہ شخص جب مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص پہلے سے ہی بڑا بے چین ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ دعا سے یاد آیا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب دعا مانگتے ہیں کبھی ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کبھی ایسے رکھا ہوا ہے، کبھی ایسے رکھا ہوا ہے۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ جب آپ کسی سیٹ سے مانگنے جاتے ہو بڑا اچھا لباس پہن کے جاتے ہو، اپنے لفظوں کا چناؤ بڑا اچھا کرتے ہو، آپ کو فرنگ آصفیہ بھی کھولنی پڑے وہ بھی نکال لیتے ہو، لیکن جب رب سے مانگو تو رب سے مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے، مانگ رہا ہے رب سے، کہا صاحب تجھے کیا شے کی ضرورت ہے؟ کہا میں پریشان ہوں اور میری بیوی آپریشن اس کا ہونا ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں بھی سوچوں مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جیب سے پیسے نکالے اور دے دیے، کہا کہ ان پیسوں کے ساتھ تیرا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا جی بن جائے گا۔ ساتھ اس نے ایک اور کام بھی کیا کہ پیسے دینے والے نے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اس کو دیا اور کہا کہ اگر دوبارہ ضرورت پڑے تو مجھے فون کر لینا، میں تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ اس شخص نے پیسے تو لے لیے لیکن کارڈ واپس کر دیا، کہا صاحب میرے پاس میرے رب کا کارڈ ہے، اگر جب مجھے حاجت ہوئی تو میں اپنے رب سے مانگوں گا، اور پھر میرا رب وہ تم جیسے لوگوں کے ذریعے میرا کام کر دے گا، مجھے کسی کے کارڈ کی ضرورت کیا ہے۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ضابطے کے ساتھ نہیں، اللہ سے رابطہ بناؤ۔ ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فقیر کام کرتا ہے، آپ اس کو روزانہ 100 روپیہ دیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ملازم ہے روزانہ 100 روپیہ دیتے ہیں، لیکن ایک دن وہ پریشان ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں صاحب پریشان کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی پریشان اس لیے ہوں کہ بیٹی کی شادی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آپ اس کو اپنی جیب سے 10,000 روپیہ نکال کے دیتے ہو۔ آج آپ نے ضابطے کے ساتھ نہیں دیا، آج آپ نے رابطے کے ساتھ دیا۔ یہ ہے رابطہ۔ اپنے رب کے ساتھ رابطہ قائم کرو کہ جب اس سے مانگو تو رابطے کے ذریعے مانگو، اور رابطہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اچھے سلیقے سے رب کی بارگاہ میں آ اور مانگ کے تو دیکھ، میرا رب تجھے چھپڑ پھاڑ کے عطا فرمائے گا۔